اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً اور نہیں لائق مومنوں کے لیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، بلکہ فلولا نفر من کل فرقہ، بس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نکلے ہر ایک بڑی جماعت میں سے طائفتن ایک چھوٹی جماعت، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک بڑے گروہ میں سے بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلتی، کس کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ وہ ڈرائیں جا کر اپنی قوم کو جب وہ پلٹ کر ان کے پاس جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک بڑی جماعت میں سے، بڑے خاندان میں سے، بڑے قبیلے میں سے چند لوگ، ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ تفقہ فی الدین جو نا وہ یہ سرسری نالج کو نہیں کہتے کہ انسان جو نا وہ تھوڑی سی بات کو ہلکی جو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے جو ضروری علم ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے، وہ علم ہے جس کا تعلق اس کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ، اور اتنا نالج ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن جو دین کے گہرے مسائل ہیں، گہری سمجھ بوجھ ہے، جسے تفقہ فی الدین کہتے ہیں، کہ دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنا، وہ علوم اور فنون حاصل کرنا جو ہر ایک مسلمان نہیں کر سکتا، اس کے لیے مسلمانوں میں سے بڑی جماعتوں میں سے ایک چھوٹی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو کیا کرے، جو دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد جب اپنے علاقوں میں واپس پلٹ کر جائیں تو کیا کریں، جناب اپنی قوم کو ڈرائیں۔ حقیقت میں اس کا تعلق ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے نا، جو 11ویں پارے کی شروع میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ آس پاس کے جو قبائل تھے نا، بدوی قبائل جو صحرائی لوگ تھے نا، ان میں سے ان کا کفر بھی پرلے درجے کا تھا اور ان کا نفاق بھی پرلے درجے کا، اور ان کے کفر اور نفاق کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے مواقع بہت کم ملے تھے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ ان کے نفاق اور کفر کا علاج بتایا گیا ہے کہ انہی قبائل میں سے جو کفر اور نفاق کا شکار ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو
دین کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، بس ان تک یہ دعوت پہنچی تھی اسلام کی، اور انہوں نے اسلام کے ظاہری جو ایک روب دبدبا تھا اس سے مروب ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ آس پاس کے تمام جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تقریباً جو ہے وہ جزیرۃ العرب مسلمان ہو چکا تھا، یہ آس پاس کے جو قبائل تھے، بدوی قبائل، یہ ویسے کے ویسے تھے، انہوں نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے فوراً بعد انہی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا موقع زیادہ نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو قبیلہ ہے، ہر ایک بڑی جماعت میں سے چند لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد جب ان کے پاس واپس پلٹ کر جائیں، ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے، تاکہ یہ لوگ بچ پائیں، تاکہ لوگ بچ پائیں۔ تو اس لیے ہر خاندان میں سے، ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر سوسائٹی میں سے چند افراد جو وہ مختص ہونے چاہیے دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان کے تمام تر مسائل کا وہ حل بتا سکیں۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مارکیٹ کے اندر ایک شعبہ ایسا کھولا جاتا تھا جہاں پہ علماء ہوتے تھے وہاں پہ، تاکہ لوگ کاروباری جو زندگی ہے نا اس کے بارے میں ان کی رہنمائی کر سکیں کہ حلال کیا طریقہ ہے، حرام ٹریڈنگ کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، حرام کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں، اور شبہ والی چیزیں کون سی ہیں۔ تو جب بھی کسی کو مارکیٹ کے اندر یہ کوئی ایسی صورتحال سامنے آتی کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، تو فوراً اسی آفس میں جاتے، وہاں پہ جا کر وہاں پہ مفتی بیٹھے ہوتے تھے اور علماء بیٹھے ہوتے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تو یہ ایک معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، ہر ایک قبیلے اور ہر ایک قوم کی بنیادی ضرورت ہے کہ ان کے اندر ایک نہ ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، اور ان کو چاہیے کہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب ان کے پاس واپس پلٹ کر جائیں، کیونکہ معاشرے کے اندر بے راہ روی زیادہ پھیلتی ہے، اس لیے جو انذار کا پہلو ہے وہ غالب ہونا چاہیے، انذار کا پہلو یعنی ڈرائے جانے کا پہلو جو نا وہ غالب ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جب وہ واپس پلٹ کر جائیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ پائیں، تاکہ وہ بچ پائیں۔ تو یہ ایک آس پاس کے جو قبائل تھے ان کے نفاق کا علاج بھی یہ تھا، اور ہر ایک معاشرے کی ضرورت بھی یہ ہے کہ ایک جماعت ان میں سے دین کی گہری سمجھ بوجھ والی ہونی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔